لیے یہ سارے خزانے پیدا کیے ہیں، مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر لمحہ عرش کے پاس خزانوں کا رخ مخلوق کی طرف کھلا ہوا ہے۔ کتنا چاہیے؟ جتنا، اتنا کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو ہم تمہیں دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح، ہمارے بن کر کے، ہمارے ہو کر کے، مگر ایسے ہمارے خزانوں سے ملنے کے لیے شرط ہے کہ ہمارے علاوہ ہر مخلوق کا انکار ہو، ہر ایک کا انکار۔ جیسے ایک آدمی، کبھی کوئی ہمارے اوپر مصیبت خدا نہ خواستہ آ جائے، اللہ نہ کرے، تو اس مصیبت کے وقت میں ہماری نظر اپنے ماحول کے لوگوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی، چھانٹتی ہوئی ایک آدمی کے اوپر جا کے ٹھہر جاتی ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ وزیر صاحب ہیں، اگر یہ چاہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وزیر صاحب سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن نہیں، وہ ہر ایک کا انکار کرتا ہے، وہ نہیں، ابھی کسی سے نہیں ہے، اور کسی کا بنا کرے، لیکن ہمارا کام تو اسی منسٹر سے اور اسی وزیر سے بنے گا، کسی دوسرے سے نہیں بنے گا۔ یعنی اس شخص کے علاوہ ہر ایک کا انکار کرتا ہے۔ جب انسان کے اوپر سے لینے کی بات آ رہی ہے تو اس انسان کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر رہا ہے، اور صرف زبانی انکار نہیں بلکہ دل سے بھی انکار کر رہا ہے۔ دل کے اندر بھی موجود کام اسی سے بنے گا، دماغ کے اندر بھی موجود کام اسی سے بنے گا، زبان بھی یہی کہہ رہی کہ کام اسی سے بنے گا، اور اب جب جا رہا ہے اس کے پاس تو آنکھوں سے آنسو بھی اس کے سامنے بہ رہے ہیں، زبان سے اسی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اسی سے التجا کی جا رہی ہے۔ دل کے اندر بھی یہی، ایسا نہیں کہ جیسا دعا کے وقت مانگتے وقت ہم اللہ میاں کے ساتھ کرتے ہیں کہ مانگ اللہ میاں سے رہے ہیں اور دل میں کوئی دوسرا بت بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ میاں اگر اس آدمی کے دل میں آپ ڈال دیں تو مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کے اندر بھی اللہ میاں کو آرڈر دے رہے ہیں، تو دوسرا بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس آدمی سے مانگتے وقت اس آدمی کے علاوہ ہمارے دل و دماغ میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دماغ میں بھی یہی، دل پہ بھی وہی، زبان پہ بھی وہی، آنکھوں سے آنسو بھی اسی کے سامنے جاری، سر سے پیر تک ہم سراپا التجا بن کر کے اس کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ یقین کی کیفیت اور یہ مانگنے کی کیفیت جس دن جو اس آدمی کے سامنے ہے کہ ہر ایک کا انکار کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوا آنسو بہا رہا ہے، جس دن یہ کیفیت ہمیں ہمارے اللہ کے بارے میں حاصل ہو جائے گی کہ ہر ایک کا انکار کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ دن وہ ہوگا کہ اس کائنات کے اندر ہم تنہا اللہ کے محتاج ہوں گے، اور کائنات خود ہمارے قدموں پر ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، تعارف اللہ کا ہوتے ہوئے ایسا یقین دوستو اندر اتر جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہائے میرے بندے، اتنے درد سے اللہ نے کہا ہے۔ ماں ہوتی ہے دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو ماں کو ہوتی ہے۔ ماں دور ہے، بچہ اس کا چھوٹا سا گھسیٹتا ہوا تندور کے سامنے پہنچ گیا اور عنقریب گرنے والا ہے، اور یہ دوڑ کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو یہ وہیں سے چلائے گی جہاں پر موجود ہے، اور اس چلانے کے اندر جو درد ہوگا کہ ہائے میرا بچہ، یعنی گرا، بچاؤ کوئی اگر ہو وہاں پر، اس ہائے کے اندر جو درد ہے دنیا کی کسی مخلوق کے اندر نہیں۔ اللہ پاک اس سے اچھے انداز میں اپنے بندے کو ایسی محبت اور درد بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الانسان، ہائے میرے بندے کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے بہکایا ہے؟ اپنے پروردگار سے جو کریموں کا کریم، رحیموں کا رحیم، جس سے بڑا کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ ایسا کریم وہ اللہ کہ دنیا کے تمام انسان
ناراض ہو کر کے جب اپنے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اپنے گھروں کے جس آدمی کے اوپر دروازے بند کر لیتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے، کسی طرف بھی جینے کا کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اور زندگی اور نشو و نما کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے کہ جب کائنات کی تمام مخلوق کے دروازے آدمی پر بند ہوتے ہیں تو اللہ وہ اللہ ہے کہ اس کی مغفرت کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے۔ آؤ میرے بندے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس چلا اور مجھ سے آ کر کے مان لے، پورے صحرا میں ریت کے جتنے ذرات ہیں ان ذرات کے برابر جنگلات کے اندر درختوں میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر، سمندر میں جتنی موجیں اور لہریں ہیں ان موجوں اور لہروں کے برابر، اتنے سارے گناہ لے کر کے میرے پاس چلا اور میرے سامنے آ کر کے نادم ہو جا اور مجھ سے توبہ کر لے، تو اے میرے بندے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنے سارے گناہ معاف کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں پائے گی، سارے گناہ معاف کروں گا۔ دوستو اور بزرگوں، وہ اللہ اس کو چھوڑ کر کے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی مل گیا؟ کیا مجھ سے زیادہ رحم اور کرم کرنے والا اور سخی اور دینے والا کیا تجھے دوسرا کوئی مل گیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ جہاں جا رہا ہے اس کا دل بھی میرے قبضے قدرت کے اندر ہے، وہ نہیں کر سکے گا جو تو چاہے گا یا وہ خود چاہے گا، بلکہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ یقین محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پیدا کیا تھا۔ خود فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا ہے پہلے، اس کے بعد قرآن سیکھا ہے۔ یہ 13 سال کی جو مکی زندگی ہے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں بھری، جس کے اندر ایمان بنا ہے، ایمان بننے کا زمانہ تھا یہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کی درندگیت کی مثالیں دی جاتی تھی، جانور بھی جن کی درندگی سے گھبرا رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے، یہ حجاز کے علاقے کے رہنے والے، ان سے نبوت کا کام لیا جانا ہے۔ اب ان کے اندر وہ صفات نبوت پیدا ہو جائے اور دعوت پیدا ہو جائے، اس کے لیے قربانی کی اس بھٹی کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا۔ ایسے سخت دل لوگ اور پتھر دل لوگ اور درندہ صفت انسان تیر ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے اس غلام کو ہم باندھے دے رہے ہیں ستون میں، تم ہمارے اس غلام کی داہنی آنکھ کی پتلی کے اوپر اگر تیر مار دو گے تو ہم تمہیں 200 برس پرانی شراب پلائیں گے۔ تیر مارا جا رہا ہے، غلام تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہا ہے، یہ 200 برس پرانی شراب پی رہا ہے۔ رشتے ہوتے تھے کہ ہمارے یہاں 300 برس پرانی شراب ہے، اگر تمہارے یہاں 400 برس پرانی ہے تو رشتہ منظور کر سکتے ہیں۔ شرافت کا اعلیٰ معیار۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اگر کسی کو اپنی لڑکی کے زندہ دفن کرنے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو عمر کے حوالے کر دے۔ عمر اتنا پتھر دل انسان ہے کہ 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے گا لیکن اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ابو جہل کہا کرتا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ایمان قربانیوں کی بھٹی میں ڈالا گیا۔ ایمان بنے ان کے اندر، حیوانیت کی جگہ انسانیت آئے، نفرت کی جگہ محبت آئے، سختی کی جگہ کے اوپر نرمی آئے، ایک دوسرے کو معاف کرنا آئے اور ایک دوسرے کے لیے مغفرت اور دعاؤں کا کرنا آئے،
اور ایثار اور خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانا آئے، یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو، ان صفات کے لیے ان قربانی کی بھٹی کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے، اس لیے کہ نبوت کا کام لیا جانا ہے۔ پھر یہ لوگ ایمان کے بارے میں ہے نہیں، الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ، ایمان مصیبتوں اور مشقتوں کے ماحول میں پلا بڑھا کرتا ہے۔ ایمان کے لیے مصیبتوں کا ماحول، قربانیوں کے ماحول میں بنتا ہے، راحتوں میں باطل پھیلا کرتا ہے، اور ایمان اور دین جو ہے وہ قربانیوں میں پھیلا کرتا ہے۔ اسی کی جیسے مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی اس مبارک محنت کو اگر تم قربانیوں کے ساتھ لے کر کے آگے چلو گے تو پھر باطل تمہارے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، اور اگر راحتوں کے ساتھ لے کے چلو گے تو پھر باطل تمہاری گردنوں پہ ہوگا، اس لیے کہ راحتوں کا سامان تم سے زیادہ اس کے پاس ہے، مجاہدے میں وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجاہدے کے ساتھ چلو گے تو تم باطل کی گردن پر، اور اگر راحتوں کے ساتھ چلو گے تو تم باطل تمہاری گردنوں پر۔ اس کے لیے ہمارے سامنے کار نبوت کے واسطے وہ لوگ جنہوں نے قرن اول میں محنت کی ہے ان کے نمونے ہیں ہمارے سامنے۔ اگر ہم ان نمونوں کو سامنے رکھ کر کے چلیں گے تو دوستو ہدایت کے دروازے کھلیں گے، اور اگر اس کام کو اپنی دانشوری اور اپنی عقل و فاخرت اور اپنے فہم و ادراک پر لے کر کے چلیں گے، جس کو دانشوری کا جھنڈا اٹھائے اٹھائے گھوم رہے ہیں دوستو اور بزرگوں، یہ جتنے دنیا کے اندر دانشوری کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے پلے درجے کے احمق ہیں اور نادان ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ دانشوری کس چیز کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر صرف ایک دانشور پیدا ہوا ہے اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن سے بڑا کوئی عقل مند دنیا کے اندر ہوا ہی نہیں ہے، وہ طریقہ ہے ان کا والا۔ اللہ رب العزت نے عقل و فہم اور ادراک کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو ان کا والا طریقہ ہے جس طریقے پہ انہوں نے صحابہ کو اٹھایا ہے، ایمان بنا، اور اس کے بعد پھر ایمان، روزانہ ایمان کی محنت، روزانہ۔ یہ عمر جو اتنے پتھر دل تھے جن کے بارے میں ابو جہل کہا کرتا تھا، ابو جہل کہا کرتا تھا کہ 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے گا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ عمر جب ان کے امارت کے زمانے میں بغداد میں سیلاب آیا ہے تو انہوں نے امیر بغداد کو لکھا کہ دیکھو ایسا انتظام کرو کہ کسی کا نقصان نہ ہونے پائے اور کسی کی جان ضائع نہ ہونے پائے، ایسا انتظام کرو، اور روز روز کی خبریں ہمارے پاس بھیجتے رہو۔ چنانچہ انتظام کیا گیا، روز روز کی خبریں بھیجی جاتی رہیں۔ ایک دن وہ آیا کہ پرچہ آیا بغداد سے، امیر المومنین کے ہاتھ میں مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین سیلاب گزر گیا، کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک کتا سیلاب میں ڈوب کر کے مر گیا ہے۔ بھئی یہ پڑھنا تھا کہ ایک کتا سیلاب میں ڈوب کے مر گیا ہے، عمر کی چیخ نکل گئی، فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی۔ یہ وہ ہے جو 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد جس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، آج کتے کی موت کے اوپر چیخ مار رہا ہے، رو رہا ہے۔ لوگوں، اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر سیلاب کے زمانے میں تمہاری بد انتظامی کی وجہ سے ہماری ایک بے زبان مخلوق کی جان ضائع ہو گئی، چلی گئی، تو بتاؤ عمر کے پاس کیا جواب ہوگا؟ عمر یعنی اس قربانی کے اندر پسنے کے بعد وہ سختی جو تھی وہ کیسی نرمی سے بدلی ہے کہ کتے کی موت کے اوپر آنسو آ رہے ہیں۔ وہ 13 سال کی مکی محنت کہ جس کے اندر صفات ایمانیہ بنے ہیں، پھر ان صفات ایمانیہ کے اندر جماؤ پیدا ہو جائے۔ مدینہ منورہ کے اندر
جو محنت ہوئی ہے دوستوں اور بزرگوں، یہاں تو قربانیاں ہی قربانیاں وہاں بھی، یہاں تو شاد ابی طالب کے اندر وہ دن آئے ہیں کہ ماں کی گود میں بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے روتے منہ پھیلا رہ گیا اور بچے قدم نکل گیا ہے، ماں کے پاس ایک لقمہ نہیں تھا کہ جس سے اس کے منہ میں ایک لقمہ دیا جا سکے۔ یہ تو گزرے ہیں دن یہاں اور وہاں۔ اس ایمان کے اندر ترکیز اور قوت اور مضبوطی اور اضافہ اور پھر ایمان کے اندر زیادتی ہوتی رہے، اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر پوری تفصیل ہمارے سامنے ہو کہ انہوں نے اس کام کے لیے آدھا تقسیم کر رکھا تھا، اپنی زندگی کا وقت آدھا تقسیم کیا تھا، آدھا دن مسجد نبوی کا، آدھا دن اپنے کاروبار کا، آدھی رات مسجد نبوی کی، آدھی رات اپنے گھر اور بچوں کی، آدھی تقسیم۔ اب اس آدھی تقسیم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے۔ ماذا تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمانیات، آخرت، جنت، جہنم، حشر و نشر سب جاتے متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لیتے، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپر تقسیم فرماتے، بتاؤ کون کتنے مہمان لے جائے گا، کوئی 2 ہے کوئی 1 ہے، حسب استطاعت اپنے لے جا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ یہ تھا کہ ان کو دین سکھلاؤ، دین کی محنت سکھلاؤ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو کھانا بھی کھلاؤ، یعنی تعلیم و تعلم، اذکار و عبادات اور خدمت، یہ 3 کام صحابہ اور دعوت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 4 کام مسجد نبوی کے اندر برابر ہو رہے ہیں۔ اب لے جانے والوں میں اپنی حسب استطاعت کوئی 2 لے جا رہا ہے، کوئی 4 لے جا رہا ہے، کوئی 1 لے جا رہا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں واقعات تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے کہ ایک صحابی کے ہاں جو مہمان لے کے آئے تو کہا بچوں کی کھلانے، بچوں کے واسطے کچھ رکھا ہوا ہے، تو کہا سلا دو بچوں کو بہلا پھسلا کر کے، اور ہم بیٹھ جائیں گے مہمان کو لے کر کے کھانے میں منہ چلاتے رہیں گے، چاہے آپ سدھارنے کے بہانے بجھا دینا، مہمان سمجھے گا کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کھا لے گا۔ یہ اسی زمانے کے واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تمہاری میزبانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو کسی سے کہا نہیں، آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ تو فرمایا جس اللہ کے لیے تم نے چھپایا تھا اسی اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قیامت تک کے لیے نمونہ۔ اس زمانے میں بعض 2، بعض 4، بعض 6 لے کے جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس انصار ہیں مدینہ منورہ کے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 80 مہمانوں کو لے کر کے اپنے گھر جایا کرتے تھے، اور ان 80 مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام اور تعلیم و تعلم کا برابر انتظام۔ یہ ایک محنت تھی جو ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ قائم کیا، اور ایمان کا حلقہ قائم کرنے کے بعد مسجد کے ماحول میں، مسجد کے اطراف میں صحابہ کے اوپر آ جاؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، نؤمن باللہ ساعتاً، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، آ جاؤ تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیں۔ کیا لذت تھی اللہ کے نام لینے میں! اللہ، دوستو ہمیں تو اللہ کہنا بھی نہیں آیا۔ آج تک اتنے دن ہو گئے، ہم کیا عبادت کا حق ادا کرتے، اور کیا ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اس کا حق ادا کرتے، ہمیں تو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا۔ جو حق ہے اللہ کا نام لینے کا، اور جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ کو اللہ جاننا اور اللہ کو اللہ ماننا، اس کائنات کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ضرورت کائنات پوری کر رہی ہے، یہ کائنات باقی ہے، اور جس دن اس ضرورت سے منہ پھیر لے گی کائنات ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا
کسی مسلمان کو جاہل کہتے ہوئے مجھے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی مسلمان کو جاہل کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا علم حاصل ہے، اور جس کو دنیا کا سب سے بڑا علم حاصل ہو اس کو جاہل کیسے کہا جائے؟ دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا علم اللہ کو اللہ جاننا اور ماننا ہے. کچھ نہیں جانتا، اللہ کو اللہ جانتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور سب کچھ جانتا ہے اللہ کو نہیں جانتا تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. یہ ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی ضرورت، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کہیں اور اللہ کو اللہ مانے، اس کی تمام تر صفات کے ساتھ، اس کی طاقت اور قوت اور جلال و جبروت کے ساتھ. ساری کائنات مل کر کے اللہ کے ایک امر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم ساری دنیا کو توپوں اور بندوقوں سے، میزائل اور راکٹوں اور بموں سے بھر دو اور چاہو کہ اللہ کے ایک امر کا مقابلہ کر لو، خدا کی قسم اللہ کے ایک امر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا حیثیت تمہاری؟ ایک مخلوق اللہ کی ایسی کہ ذرا سے اگر ایک ٹھوکر مار دے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے. کیا مقابلہ کرو گے؟ تو اللہ کو اللہ جاننا، اور جاننا ہی نہیں بلکہ ماننا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میاں کو اللہ کہا جائے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. تم سارے کے سارے انسان اور مخلوق ساری کی ساری اللہ کا انکار کر دیں. تمام انسان، تمام جنات، حتیٰ کہ تمام ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، سب یہ بغاوت کر دیں اللہ سے. تمام اولیاء اللہ اور تمام بزرگان دین سب اللہ کا انکار کر دیں، خدا پاک کی قسم اللہ کی الوہیت کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر کبھی واقع نہیں ہو. وہ اللہ ہے، اور سب کے سب مان لیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہاں یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں ووٹ زیادہ ہو جائیں گے تو جیت جائیں گے تب اللہ باقی رہیں گے، ورنہ اللہ کی خدائی خطرے میں. یہ جھگڑا یہاں نہیں ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو اللہ جانیں اور اللہ کو اللہ مانیں. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں، اپنے اللہ کا نام لے لیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹوڑی میں ہاتھ ڈال کے خوشامد کر تعلیم کا حلقہ قائم کیا، اور ایک کو بلا کر کے دعوت دے کر کے نقد اٹھا کر کے لا کر کے اس کو تعلیم کے حلقے میں جوڑا جا رہا ہے. بازاروں میں گشت ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے ہیں. کیا ہو گیا بازار والوں؟ کیا ہو گیا تم کو؟ مسجد کے اندر میراث تقسیم کو ہو رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم یہاں ڈٹے ہوئے ہو. دوڑ گئے کچھ لوگ، دیکھا تو وہاں تعلیم کے حلقے، ایمان کے حلقے چل رہے. آ گئے ابو ہریرہ، وہاں تو کہیں میراث وراث تقسیم نہیں ہو رہی. کہاں تقسیم ہو رہی؟ کیا بتا رہے ہو؟ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ کہا تعلیم کے حلقے، ایمان کے حلقے ہو رہے تھے. کہا اور نبی کی میراث کیا تم سمجھتے ہو دینار و درہم تھے؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا کرتے. یہی تو تھی نبی کی میراث. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے اجلے صحابہ. اور یہ گشت کرنے والے صحابہ تھے کامل ایمان والے، ایسے ایمان والے کہ جن کے ایمان کی تائید اور تصدیق اللہ نے کی. فاروق اعظم یہ وہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. جدھر سے گزر جاتے شیطان ادھر سے گزرتا بھی نہیں ہے ہمارے ڈر کی وجہ سے. یہ عمر یہ گشت کر رہے ہیں کامل ایمان والے، ایسے ایمان والے جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی.
اور جن کے اوپر یہ گشت کر رہے ہیں وہ بھی کامل ایمان والے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی کامل ایمان والے، یعنی کامل ایمان والوں پر گشت کر رہا اپنی ضرورت سمجھ رہے تھے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، حلقے قائم کر کے ایک ایک کو لا کر کے بٹھانا اور جوڑنا، تاکہ اس سے میرے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وہ ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ ہم تو 2.5 گھنٹے میں ہماری بات کہی جا رہی، جیسا کل ہم سن رہے تھے کہ 2.5 گھنٹہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دوستو 2.5 گھنٹہ کیا، صحابہ کی قربانیوں کے سامنے ہمیں اپنی محنت کو محنت کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا ہے ہماری محنت؟ تو انہوں نے اپنا سب کچھ بھلایا، سب کچھ لگایا، اب یہ محنت کی جا رہی ہے۔ صحابہ کے اوپر گشت کر رہے ہیں اور گشت کر کے لا کے جوڑ رہے ہیں، اور پھر یہی تشکیل ہو رہی ہے۔ گھروں کے اوپر تشکیل کا ماحول نہیں ہے کہ کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ مسجد کی آبادی کی محنت، کہ تعلیم کا حلقہ قائم ہے، مسجد کے اندر وہ عمل موجود ہے، خالی نہیں چھوڑی گئی مسجد، وہ عمل موجود ہے جس عمل کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ایک ایک کو لا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک کو لا کر کے جمع کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ محنت، اور دوسری طرف آنے والوں کو دین سکھانا، قرآن سکھایا جا رہا ہے، تعلیم کے حلقے کے اندر بٹھا کر کے ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، ایمان سکھایا جا رہا ہے۔ صبح سے شام تک مسجد نبوی، اور شام سے صبح تک مسجد نبوی آباد، یہاں تک ہوا ہے دوستوں اور بزرگوں اس محنت کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کمائیوں کے نقشے ٹوٹ گئے ہیں، آدھا دن کاروبار کا، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کے، 8 مہینے میں آدھا دن کاروبار کا اور آدھا دن اپنے گھروں یعنی مسجد نبوی کا، یہ جو تقسیم تھی، تو 4 مہینے مسجد نبوی کے اور 4 مہینے اپنے کاروبار اور گھر کے کمائیوں کے نقشے ٹوٹ گئے۔ ترتیب وار ہر گھر کے اندر مدینہ منورہ کے اندر فاقہ آ گیا، گھروں کے اندر سے بچوں کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، بیٹی کے گھر کے قریب سے جب گزرے تو نواسوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، بیٹی نواسے میرے بیٹے رو رہے ہیں، کیوں نہیں خاموش کراتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے نواسوں کو اپنی گود میں لے کر کے اپنی زبان نواسوں کے منہ میں دے کر کے کہا ہے کہ بیٹا اس زبان کو چوس کر کے اپنی حلق پر کر لو۔ یہ مدینے کے اوپر گزرا ہے اس ترتیب کے قائم کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ ترتیب قائم رہی، ہر گھر میں فاقہ اس کو تو برداشت کیا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی رکعتوں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پائے مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ ہم کہتے کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کاہے اتنی محنت کرتے، تو کیا فرماتے کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تسلی دیتے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے حیرت ہوئی، میں بیٹھ گیا کہ دیکھو آخر وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھ چکے تو میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انت مصلی جالسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکل گئی، الجوع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی کے اوپر یہ دن گزر رہے ہیں کہ اتنا کمزور کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئے، چیخ نکل گئی ابو ہریرہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تبکی یا ابا ہریرہ فإن شدت الحساب یوم القیامت لا تصیب الجائع، رو نہیں ابو ہریرہ، قیامت کے دن حساب و کتاب کی سختی اور گرمی بھوکے کو نہیں لگی۔ ان کو تسلی کر دی اور اپنے اوپر جھیل گئے۔ نماز کے عالم میں
حال یہ ہو گیا تھا کہ نماز کے عالم میں آپ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری صفیں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے، اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تم ہمارے دوستو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہیں اس فاقے کے اوپر کیا دیں گے تو تم تمنا کرو گے کہ کاش یہ فاقہ ہماری زندگی میں، پوری زندگی میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دن اس ترتیب کی وجہ سے، اس ترتیب کے قائم کر، جس کو ہم آج 2.5 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں ہمارا ہم قابو نہیں کر پا رہے ہیں، 2.5 گھنٹے کی طرف ہمارا دل نہیں چل رہا ہے۔ 2.5 گھنٹے اور گھر کے اندر کی تعلیم، مستورات کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کی محنت، اور اس کے اندر ترتیب وار فضائل اور منتخب احادیث سے تعلیم، ایک وقت منتخب احادیث، ایک وقت فضائل اعمال، ایک دن فضائل اعمال، ایک دن منتخب احادیث۔ منتخب احادیث کی روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ، صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اس لیے ہمارا تو اتم نہیں چل رہا ہے جی، جبکہ وہاں یاد رکھو دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی ترتیب پر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، خدا کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے سارے وعدے ترتیب محمدی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ترتیب کے اوپر اللہ کی ساری مددوں کا انحصار ہے، اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے حکم کو ویسے پورا کیا ہے جیسا اللہ نے چاہا ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق صحابہ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق پورا نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم محنت کرتے کرتے جس دن صحابہ کی ترتیب کے اوپر پہنچیں گے اور ان کے والے مزاج کے اوپر محنت کرنے والے بنیں گے، تو دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی طرف سے مددیں، نصرتیں، ہدایتیں، ان کے فیصلے، ان کے اعمال، ان کی محنت کے اوپر ہوئے تھے، جب ہماری محنت ان کے مشابہ ہو جائے گی تو وہ ساری مددیں اور نصرتوں کے فیصلے آج ہوں گے اس زمانے میں اور قیامت تک ہوتے رہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے اللہ کے یہاں سے جو مددیں نازل کرائی ہیں وہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضوان، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایمان جو ایمان خالص مطلوب ہے اللہ کے یہاں، کہ جس ایمان کے اندر شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، یعنی بتوں کے شرک کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن عبادات کے اور اعمال کے شرک کو ہم نہیں جانتے۔ ہر وہ عبادت اور عمل جس کے اندر اللہ کا غیر شامل ہے وہ شرک ہے۔ یہاں تو عبادت وہ مطلوب ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، اگر کوئی اور شامل ہے تو اللہ کے یہاں وہ عبادت جہنم میں تو لے جائے گی، جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ 3 آدمی لائے جائیں گے اور بڑے بڑے مجاہد جہاں جان دے دی اللہ کے راستے میں، علم دین کا چاروں طرف چرچا ہوا، ایسی محنت کر ڈالی اور اتنا خیرات کیا کہ غریبوں کی تھیلیاں اور تجوریاں بھر گئیں۔ اللہ کے سامنے پہنچیں گے، اللہ فرمائیں گے تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تم نے جن کے لیے کیا تھا انہوں نے تمہیں صلہ دے دیا، سخی کہے جا چکے، بڑے عالم کہے جا چکے، مجاہد اور شہید کہے جا چکے، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ اتنا غضبناک ہوں گے کہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرشتوں لے جاؤ اور انہی تینوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو جلانا شروع کرو۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کے اوپر کامیابی کا وعدہ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں، مومن اور ناکام ہو، خدا کی قسم اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سب سے سربلند اور اعلیٰ اور افضل ہوگے اگر صحیح معنوں میں وہ ایمان کہ
جس کے اندر شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، خالص ہو. ایسا ایمان تمہارے اندر جس دن پیدا ہو جائے گا تو تم سے اونچا کوئی نہیں ہوگا، تم ہی سب سے سربلند اور اعلیٰ اور افضل ہوگی. جس دن خالص ایمان کے ساتھ اللہ کو اللہ کہہ دو گے تو تمہارے اللہ کہنے پر کائنات تھراتی ہوئی نظر آئے. حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں قرآن پاک لیے ہوئے، ہذا کلام ربی، یہ میرے اس پروردگار کا کلام ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کہتے کہتے ایسی ہیبت تاری ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کا نام لینا جانتے تھے. ہمیں تو آج میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو اللہ کا نام لینا بھی نہیں آیا. دنیا کی ساری چیزوں کا نام لیتے ہیں اور خیال ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت، یہ دھیان، یہ قوت، یہ چیز، یہ وزیر ہے، اتنا دار ہے، اختیار ہے اس کا، یہ تھانے دار ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا ہے، ٹھکائی پٹائی کر کے جیل میں بند کر دے گا. ہر ایک کے اختیارات اور اس کی طاقت کا ہمیں پورا احساس ہے. جب نام لیتے ہیں تو اس کے تمام اختیارات اور پوری طاقت کے ساتھ، لیکن جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے خالق ارض و سما ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ کیسا قادر مطلق ہے کہ تنہا اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور تنہا اپنی قدرت سے ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے. اپنی قدرت سے بغیر کمائے دھمائے سب کو کھلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہاتھوں پیروں اور ہماری محنتوں کے اوپر رزق کا انحصار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو مفر نہیں ہے، جن سے انسان کو مفر نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو لوہے کے صندوق کے اندر بند کر لے، ہوا تک پاس ہونے کا راستہ نہ ہو، ہوا تک پاس ہونے کا راستہ نہ ہو، لیکن موت کا جب وقت آئے گا تو اسرائیل کا ہاتھ وہاں بھی پہنچ جائے گا. وہ صندوق روک نہیں پائے گا، ورنہ سارے مال والے جتنے تھے لوہے کے صندوق کیا سونے کے صندوق بنوا کے رکھ لیتے، وہ بیٹھ جاتے اسی کے اندر کہ مریں گے نہیں، کیونکہ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے. تو موت کا جب وقت آئے گا تو آدمی اسرائیل کا ہاتھ وہاں بھی پہنچ جائے گا. اور اس کے ساتھ دوسری چیز کا جس کا ذکر کیا ہے کہ اور جب رزق کا وقت آئے گا تو جس کا رزق، جتنا رزق مقدر ہے اتنا رزق اللہ اس صندوق کے اندر پہنچا دیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ جیسے اللہ میاں موت کو پہنچا دیں گے ویسے رزق پہنچا دیں گے. اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے. اللہ وہ اللہ ہے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رزق دیا ہے، ابراہیم کو آگ کے شعلوں کے اندر رزق دیا ہے. یہ روئے، یہ حجابات، یہ رکاوٹیں، یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ تو تہ بتہ تاریکی کے اندر پالنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. وہ تو جس چیز کو جو کہے وہ ہے، اصل تو اس کا امر ہے. تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ ایمان جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا سیکھا تھا کہ جس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، اس ایمان کے نتیجے میں کائنات ان کی محتاج تھی، وہ کائنات کے محتاج نہیں تھے. اس لیے کہ محنت کرتے کرتے ایسا یقین بن گیا تھا، اسباب کے اوپر سے ایسا یقین ہٹا تھا کہ سارا کچھ انہیں اسباب کے بجائے اعمال سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. کہ اسباب سے کچھ نہیں، مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اعمال کی بنیاد پر اگر جنت اور جہنم کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو ایمان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ضرورت پڑی، جہاں کہیں ضرورت پڑی، ہر مسئلے میں، چھوٹے اور بڑے سارے مسئلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا اسی وجہ سے کہ امت اپنے تمام مسائل میں مسجد کی طرف دوڑنے والی تھی. کوئی بھی چھوٹی بڑی ضرورت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی مسجد جا رہے ہیں، اس لیے کہ ضرورت آ گئی. بچہ بیمار ہو گیا ہے، مسجد جا رہے ہیں. پہلے
اللہ کی مدد اور نصرت اپنے ساتھ کر لیں. اس لیے بیماری اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے. مقدمہ ہو گیا ہے، مسجد دوڑے چلے جا رہے ہیں، کوئی اور مصیبت آ گئی، مسجد چلے. مسجد اللہ کا گھر، اور اللہ کے ہاتھ میں ہمارے تمام ضرورتیں، مخلوق کی تمام ضرورتیں اللہ کے ہاتھ میں. اپنی ضرورتوں کے وقت میں مسجد کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف دوڑنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور اپنی ضرورتوں میں اللہ کی طرف دوڑنے کے بجائے اسباب کی طرف دوڑنا، یہ شرک کی علامت ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ان اسباب سے، یہی تو میں چاہا جا رہا ہے کہ ان اسباب کے اندر سے یقین نکلے. ان اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہوگی، ضرورت پوری اللہ کے کرنے سے ہوگی. تو تمام مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر تمہیں نمک کے ڈیلے کی بھی ضرورت ہو تو خبردار خبردار اللہ کے غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گی، مسئلہ حل ہوگا، عزت ملے گی. اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلے گا، ذلیل ہو جاؤ گی، کام بھی نہیں بنے گا. کام بنانا تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے لینا سکھلایا تھا اپنے ہر مسئلے میں. خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آنے والے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد میں آ کر کے نمازوں کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا. کبھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں تھی. مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلانا ہے. ہر ضرورت میں صحابہ. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا مدینہ منورہ کے اندر، اور قحط بھی ایسا کہ ہزاروں آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے. قحط دور نہیں ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو لکھا، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، فاقے میں مبتلا ہیں شہر والے، تم وہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب جب معلوم ہو گیا ہے تو غلے کا اتنا بڑا لشکر بھیجیں گے کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری مصر کے اندر ہوگا. اتنا بڑا لشکر بھیجا، لشکر تقسیم کیا گیا، لیکن قحط ختم نہیں ہوا. ایک صحابی کے حصے میں بکری آئی، انہوں نے اسے ذبح کیا. تو ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے سوائے ہڈی چمڑا خون کے گوشت نام کی کوئی چیز نہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، واہ محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں تو ہماری یہ درگت بن رہی ہے کہ ہمارا رزق جانوروں کے اندر سے بھی اٹھا لیا گیا. بے اختیار آنسو، روتے روتے آنکھ لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا، جاؤ عمر کو میرا سلام کہو، اور کہو جا کر کے، عمر ہم تو تمہیں بڑا عقلمند سمجھتے تھے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جیسے آپ پوری بھاگے. عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دیجیے. اندر سے بھاگے دوڑے ہوئے آئے. بھائی درمیان میں خیال آیا کہ حضور کا زمانہ تو ہے نہیں، کیا ہے بھائی، کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا، آپ کی بکری ہمارے ہاتھ لگی، ہم نے ذبح کیا، سوائے ہڈی چمڑا خون کے کچھ نہیں نکلا. ہماری چیخ نکل گئی، بے اختیار آنسو بہ پڑے. ہم نے پکارا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے جا کے ہمارا سلام کہو، اور کہو عمر ہم تو تمہیں بڑا عقلمند سمجھتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر لرز گئے. پوچھا سب کو، بتاؤ بلا جھجک بتاؤ، وہ کون سی کمی میرے اندر واقع ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں امیر المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ اور تعلیم یہ تھی، اپنے لیے بھی امت کے واسطے بھی، کہ جب کبھی تمہارے اوپر کوئی حال آئے، کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو خبردار خبردار مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا. اللہ کی طرف آؤ، ہاتھ پھیلاؤ، آ کر کے اللہ سے مانگو. تمام ضرورتیں مخلوق
مخلوق کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ آ کر. امیر المومنین، آپ کے اندر فرق یہ آیا ہے کہ آج جب ایک وقت آپ کے اوپر پڑا ہے، اللہ نے ڈالا ہے، تو آپ نے مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مصر کے گورنر کے سامنے بھیک کے لیے دامن پھیلایا ہے. یہ فرق آیا ہے آپ کی زندگی کے اندر. رونے لگے حضرت امیر المومنین. حکم دیا صبح سارے کے سارے چلو مدینے کے باہر، ننگے پیر ننگے سر، جانور بھی، بچے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب کو جمع کرنے کے بعد نماز استسقا پڑھی اور اس کے بعد خطبہ پڑھا. پھر اس کے بعد اللہ سے مانگا کہ اللہ، جرم اور خطا عمر سے ہوئی ہے، عمر نے غلطی کی ہے، اس کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو نہ دے، حضور کے شہر والوں کو نہ دے. بے اختیار رو رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگی جا رہی کہ اللہ زمین پیاسی ہے، پانی دے دے. یہ جانور پیاسے ہیں، یہ معصوم بچے ننھے ننھے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہوئے یہ پیاسے ہیں. اے خدا ان کے اوپر ترس فرما، عمر کو معاف فرما دے، عمر کی غلطی کی وجہ سے ان کو سزا نہ دے. مانگ رہے تھے. دیہات سے آنے والوں نے بتایا آسمان پر بے موسم ابر کے ٹکڑے نظر آئے اور ان میں سے آواز آ رہی تھی کہ عمر، تم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد بھیج دی. وہ بارش ہوئی ہے کہ اتنا غلہ پیدا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا. امت کو کسی وزیر، منسٹر، بادشاہ اور کسی مال والے کا بھکاری نہیں بنایا تھا. ہم بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس جگہ چھوڑا تھا جہاں پر دنیا کی قوموں کو ہم بھیک تقسیم کیا کرتے تھے، عزتوں کی بھیک ہم دیا کرتے تھے، ہدایتوں کی بھیک ہم سے ملا کرتی تھی. ہمارے نبی نے ہمیں وہاں چھوڑا تھا. آج اس محنت کے چھوڑنے کے نتیجے میں جنہیں ہم بھیک دیا کرتے تھے، آج ان کے سامنے ہم بھیک کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ اور ذلیل بات کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس لیے امت نہیں بنائی تھی کہ ہمارے بعد یہ امت بھیک منگا بن کر کے اور بھکاری بن کر کے زندگی گزارے. اس لیے امت کو نہیں بنایا تھا. رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا. صحابہ خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں آپ کے جسم کے اندر سوائے ہڈی، چمڑا اور خون کے کچھ نہیں رہ گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا. اتنا اپنے آپ کو کھلایا، ایسا رات کی تنہائیوں میں رو رہے ہیں. امت کی سال میں ہے. حضرت جبرائیل تشریف لائے. اے اللہ کے رسول، باہر ایک فرشتہ کھڑا ہے جس نے آج تک کسی آدمی سے گھر میں آنے کی اجازت نہیں مانگی ہے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، اور وہ اسرائیل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے بھی اپنے اللہ سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے، لیکن صرف غم ایک ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. پچھلے زمانے میں انبیاء آیا کرتے تھے، گرتی ہوئی امتوں کو سنبھال لیا کرتے تھے. جبرائیل، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت اگر پھسلی تو پھسلتی ہی چلی جائے گی. اللہ نے تسلی دلائی کہ ہمارے حبیب سے کہو کہ جب تک امت ہمارا خیال رکھے گی، ہم امت کو دوسروں کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے، ہم امت کی حفاظت کریں گے. ایک ایک لمحہ بھی ہمارے غم سے خالی نہیں گزرا ہے، جس کا صلہ آج ہم اس صورت سے دے رہے ہیں کہ حضور کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کے طریقے ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، جنہوں نے پوری عمر اس امت کو کاٹا اور پیٹا ہے، ان کے طریقے، ان کے پیچھے چلنے میں ہمیں مزہ آ رہا ہے. اور جس نبی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس کے پیچھے چلنے میں ہمیں آر محسوس ہو رہی ہے. کیا بنے گا ہمارا؟ کل اگر قیامت میں پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے آئے ہو، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم نے تو ہر قدم پر دین کو اجاڑا ہے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے بچوں سے، ہماری بچیوں سے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارے گھر کے اندر سے، ہمارے کاروبار سے، تجارت سے، کھیت کھلیان سے، ہر جگہ سے دین اجڑا ہے. جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا،
آخر وقت تک ہمیں نہیں بھلایا. اور آخرت کے اندر بھی ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا کے اندر جب ہم بے چین ہوتے ہیں آ کر کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے بعد ہماری بے چینی ختم ہو جاتی ہے. آخرت کا دن جو سب سے زیادہ بے چینی کا دن ہوگا، جس سے انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے. اے اللہ کے رسول، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم غریبوں کو اگر بے چینی ہوئی تو ہم کہاں آپ کو پائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو میزان عدل کے پاس آ جانا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے. میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ میرا امتی ہے، اپنے کرم سے میرے اس امتی کو معاف فرما دیجیے. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں گا، وہاں نہ ملوں حوض کوثر پہ مل جاؤں گا جہاں میں اپنے امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. وہاں نہ ملوں پل صراط پہ آ جانا، میری امت پل صراط پہ گزر رہی ہوگی، جہنم کے آنکڑے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں گا کہ اللہ تو نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور میری خوشی اس بات میں ہے کہ میرے اس امتی کو معاف کر دیا جائے، جہنم سے گزر جانے دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود لایا جائے گا. نبی امی تشریف رکھیں، جنت میں تشریف لے چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ لیں گے، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، یہ منصب تو نے مجھے اپنے کرم سے دیا ہے، لیکن میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ وہاں بھی بے چین. ہمارا نبی دوستوں اور بزرگوں جتنا دنیا کے اندر ہمارے لیے رویا ہے، خدا کی قسم کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا ہے. اور اس کے نتیجے میں آج ہم اپنے امت سے اپنے نبی سے کتنے دور ہو رہے ہیں. کیا ہوگا ہمارے پاس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن کا لمبا سجدہ کریں گے، اور اس سجدے کے اندر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی نبی، ولی اور فرشتے اور پیغمبر نے کوئی آج تک اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان ہی نہیں کی ہو. وہ حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، نبی امی سر اٹھائیے، کہیے آپ کو دیا جائے گا، مانگیے پورا کیا جائے گا. اب سر اٹھائیے، بہت ہو چکا، 6 دن کا سجدہ. سر اٹھائیں گے آنسوؤں سے تر. اسی حال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت کا اپنے خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کر کے کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے کہ اللہ بتایا جائے ہمیں کس جرم میں شہید کیا گیا ہے. اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ چل جاؤ، ہم نے تمہاری سب کی مغفرت کر. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی نے کتنا جھیلا ہے ہمارے لیے، اور اس کا ہم کیا بدل دے رہے ہیں. اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. ہم تو آئندہ کے لیے اس بات کو طے کریں کہ آج تک تو سوائے قصوروں کے اور کچھ ہوا ہی نہیں ہے. معافی مانگیں کہ اللہ اپنے کرم سے آج تک کی جتنی بھی کوتاہیاں اور غلطیاں وہ ہوئی ہیں، اور یقیناً ہوئی ہیں، گناہوں کے علاوہ اور ہوا ہی کیا ہے ہم سے، اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے ہم سب طے کریں. 4 مہینے اور چلے کی کیا بات ہے، فیصلہ عمروں کا کرنا ہے. ہماری پوری عمر ایک نعمت ہے اللہ کی، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو پوری طرح اللہ کے دین کے اوپر لگایا جائے. 4 مہینے اور چلے کی کیا بات ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اب تو ہم یہ چاہیں گے کہ کھڑے ہو کر کے اب تو یہ طے کرو کہ ہمیں اپنی عمروں کے فیصلے کرنے ہیں. عمروں کے اعتبار سے فیصلے کرو. 4 مہینے اور 6 مہینے اور سال کے اور گویا کے 7 مہینے کے آپ حضرات کھڑا ہو کر کے ارادے فرماؤ اور بتاؤ، ایک دم سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر کے. کیا کرو گے اس زندگی کا؟ اگر یہ زندگی اللہ کے دین کے علاوہ پہ خرچ ہو گئی تو کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے طے کرو کہ پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے
اور یہ تشکیل والوں سے اپنی ترتیب بنواؤ. اتنے سارے نام لکھنا بظاہر تو مشکل ہے، ترتیب والوں کے پاس جا کر کے اپنی تشکیلوں کی ترتیب اور جماعت بندی کرانا، یہ سب دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کراؤ اور اللہ کے سامنے یہ ظاہر کرو کہ خدا آج بھی ہماری رگوں کے اندر وہی خون ہے جس خون کے اندر وہ حرارت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربانی دینے کے واسطے آمادہ کر رہی ہے. اس لیے سب کے سب جا کر کے اپنی ترتیب بنوا لیں اور جماعت بندی کرا لیں. اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے.